نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نماز تہجد کی فضیلت۔ یاد رکھیے، نماز تہجد ایک عظیم عبادت ہے کہ بندہ مومن اگر چاہتا ہے کہ مجھے رب کا قرب مل جائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر قرب چاہتا ہے، رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے اور رب ذوالجلال کے حضور اپنی بھلائیوں کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی نیک خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے تو وہ نماز تہجد کے وقت دعا کرے، رب ذوالجلال کبھی بھی اس کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ خود سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے رات کے اندر ایک لمحہ ایسا ہے کہ جب بندہ مومن اس وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جس چیز کا وہ سوال کرتا ہے، جس بھلائی کا وہ سوال کرتا ہے، رب ذوالجلال اس لمحے کے اندر اپنے بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ تہجد کا وقت ہے۔ اسی وقت کے اندر جب بندہ خدا اپنے رب ذوالجلال کے حضور اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ دیتا ہے، جب سجدہ دیتا ہے، رب ذوالجلال کو یاد کرتا ہے، رب ذوالجلال کو اپنے بندے پر بڑی ہی محبت اور ترس آتا ہے، رب اپنے اس بندے سے بڑا ہی راضی ہو جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، موسوعہ ابن ابی دنیا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے اندر ایک آدمی تھا، جب لوگ اپنے بستروں پر سو جاتے تو وہ بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، اللہ کی بارگاہ کے لیے قیام کرتا، رب ذوالجلال کے حضور سجدہ کرتا، رکوع کرتا، تلاوت قرآن مجید کرتا، رب کو یاد کرتا، سجدہ ریز رہتا تھا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کرتا رہتا تھا، اے خالق جہنم مجھے جہنم سے بچا لے۔ یہی ہر وقت سوال کرتا، اے خالق جہنم مجھے جہنم سے بچا لے، اے خالق جہنم مجھے جہنم سے بچا لے۔ اسی بات کا تذکرہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کیا گیا، اس شخص کے بارے میں بتلایا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا جب وہ ایسی حالت کے اندر ہو، یعنی یہی نماز، قیام، رکوع، سجود کے اندر اور دعا کے اندر مصروف ہو تو آ کر آپ نے مجھے خبر دینا ہے۔ جب وہ شخص اسی حالت کے اندر تھا، سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود وہاں تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت، دعائیں سنی، دعائیں وہی کر رہا ہے، اے خالق جہنم مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے فرمایا، اے فلاں، تو بار بار کہتا رہا مولا مجھے تو جہنم سے بچا، لیکن تو نے اللہ سے جنت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ آدمی بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جنت کا سوال کیسے کروں؟ میں جنت کا سوال کیسے کروں؟ ابھی تو میرے اعمال اس کی طلب کے لائق نہیں ہوئے، جنت کی طلب کے لائق ہی نہیں ہوئے۔ اس گفتگو کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے نبی کے ساتھ ہم کلام تھا، بات چیت کر رہا تھا، عرض گزار تھا، ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی، جبرائیل امین نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس فلاں آدمی کو بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے محفوظ فرما لیا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو جنت کے اندر داخلے کا سبب اور وہ دعا کون سا وقت تھا؟ وہ وقت نماز تہجد کا وقت تھا۔ وہ نماز تہجد کے وقت اٹھ کر
اللہ کو یاد کرتا تھا، رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑاتا تھا، رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز رہتا تھا، یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی، رب ذوالجلال نے اس کا شمار جنتی لوگوں میں فرما دیا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو رات کو خود بیدار ہو اور اپنی عورت کو بھی جگائے، پھر دونوں کھڑے ہو کر 2 رکعات نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں اسے لکھ دیتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد مبارک فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا فرائض کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ عزیزان من، ہمیں رات کے وقت اپنے رب ذوالجلال کے حضور گریہ وزاری کرنی چاہیے، رب ذوالجلال کے حضور رب کو یاد کرنا چاہیے۔ آج رب کو تم یاد کرو گے تو رب ذوالجلال کبھی بھی تمہیں اپنی بارگاہ سے نا امید نہیں لٹائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا رات کے اندر ایک لمحہ ایسا ہے کہ جب رب کا بندہ رب سے بھلائی کا سوال کرتا ہے تو رب اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔